السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک الارض و سما کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص وہ ہستی مقدس تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، ابھی آپ تمامی لوگوں کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ میں انشاءاللہ اس آیت کی روشنی میں آپ تمامی لوگوں کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا، تو آئیے اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں کہ اللہ ہمیں حق بات کہنے اور آپ تمامی لوگوں کو حق بات سننے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ تو موضوع ہے نوجوان تباہی کے دہانے پر۔ میرے دوستو، اگر اس عنوان کو بدل دیا جائے اور یوں کہا جائے کہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر، سماج تباہی کے دہانے پر، تو عنوان تو بدل جائے گا، لیکن اس کی اصل حیثیت ہرگز نہیں بدلے گی۔ اگر آج دنیا سے اچھائیاں ختم ہو رہی ہیں اور برائیاں فروغ پا رہی ہیں، تو اس میں بہت بڑا رول، بہت بڑا کردار میرے ساتھ آج کے ہمارے نوجوانوں کا ہے۔ نوجوان اس معاشرے کی جان ہے، اس معاشرے کی سرمایہ ہے، اور دنیا کا کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک میرے دوستو نوجوانوں کو کام میں لائے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ اور دنیا کے جس قوم کے نوجوان بیکار ہو جائے، برباد ہو جائے، نشے کے عادی ہو جائے، وہ قوم صفحے ہستی سے مٹ جایا کرتی ہے۔ میرے دوستو، اسلام اس دنیا کے اندر ایک صالح معاشرے کی تشکیل کا پروجیکٹ رکھتا ہے۔ اسلام کا پروجیکٹ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک اچھا معاشرہ بنے، ایک صالح معاشرہ بنے، اور اسلام اپنے اس پروجیکٹ کے لیے اپنے نوجوانوں کو آگے رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جڑوں کو جنہوں نے پانی دیا، اسلام کی بنیادوں کو جنہوں نے مضبوط کیا، ان میں اکثر صحابہ کرام، اکثر صحابہ میرے دوستوں نوجوان ہی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق اسلام قبول کرتے عمر کتنے 38 سال، حضرت عمر فاروق اسلام قبول کرتے عمر کتنے 30 سال، حضرت عثمان غنی نوجوان، حضرت علی نوجوان، حضرت ارقم بن ارقم نوجوان، حضرت عبداللہ بن مسعود نوجوان، حضرت مصعب بن عمیر نوجوان۔ ایک پوری ٹیم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانوں کی۔ لیکن میرے دوستو، دکھ اس بات کا ہے، ملال اس بات کا ہے کہ ہمیں اپنی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں، ہمیں اپنی ویلو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم اس معاشرے کو تباہ کرنے والے، اس معاشرے کو برباد کرنے والے لوگوں کے ٹارگیٹ ہم ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ٹارگیٹ ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دن سے احساس سے جیا جاتا رہا۔ قافلہ لٹ رہا ہے اور قافلہ کو پتہ ہی نہیں کہ ہم لٹ رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی افسوس کی بات میرے دوستو، آج اس معاشرے کو خراب کرنے والے لوگوں کے ٹارگیٹ ہم ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم ٹارگیٹ ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بہت ہی اہمیت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے، قصہ بیان کرتا ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، کہ موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان کے قوم کے چند نوجوان لوگ ہی تھے۔ پرسوں جمعہ کا دن تھا۔ اگر اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو توفیق دی ہوگی تو آپ نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو ایک ہفتہ نور عطا فرماتا ہے، روشنی عطا فرماتا ہے، جس نور اور جس روشنی کے اندر انسان اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، ایک قصہ بیان کر رہا ہے۔ آپ اس واقعے کے ڈیٹیل میں مت جائیے، قرآن کریم نوجوانوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ اے لوگو انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے نوجوان لوگ ہی تھے۔ اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ کل قیامت کا روز جو بہت ہی جان لیوا دن ہوگا،
سورج سوانے سے پہ آ جائے گی، اس انسان گرمی اور تپش سے بے حال ہوں گے، بدہوش ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات میں میرے دوستوں 7 قسم کے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان 7 خوش نصیبوں میں سے وشاق النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان بھی ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی۔ تو میرے دوستو، انسان کی زندگی کا سب سے پرفیکٹ دور، سب سے اچھا دور جوانی کا دور ہوتا ہے، جس میں دماغ بھی سب سے اچھا کام کرتا ہے اور شعور بھی سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر جائیں گے تو جنتی جوان ہوں گے، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، کیونکہ بڑھاپا کمزوری ہے اور جوانی طاقت ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے پرفیکٹ دور، سب سے اچھا دور جوانی کا دور ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے دوستو آج ہمارے نوجوان تباہ ہیں۔ کن کن چیزوں میں تباہ ہے، میں کن کن چیزوں کا ذکر کروں؟ سب سے بڑی تباہی جو آج ہمارے نوجوانوں کو لائق ہے، ایمان اور عمل کے معاملے میں آج ہمارے نوجوان تباہ ہیں۔ آج انٹرنیٹ پر ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارا ایک ساتھی کرناٹک سے مجھے فون کر کے بتایا کہ کرناٹک کے اندر ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو محمد عیسیٰ کہہ رہا ہے، اور کرناٹک کے چند نوجوان اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، دل خون کا آنسو ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہے تو ہم اسے احمد عیسیٰ مان لے، کوئی اپنے آپ کو مہدی کہے تو ہم اسے مہدی مان لے۔ میرے برادران اسلام، آج ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے، آج ہمارے توحید کو ختم کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، اور انٹرنیٹ سب سے بڑا ذریعہ بن چکا ہے۔ آج ایسی طاقتیں آج ہمارے ایمان کو، آج ہمارے توحید کو بڑا برباد کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ برادران اسلام، ایک مسلمان کی سب سے بڑی پونجی، سب سے بڑی دولت اس کا ایمان ہے۔ اگر قیامت کے روز یہی دولت نہیں ہے تو سب بیکار ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے اور کفر کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، کل قیامت کے روز وہ زمین بھر کا سونا بھی اللہ کی راہ میں دے دے تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ایمان اتنی بڑی دولت ہے، آج اس ایمان کو تباہ و برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو دنیا کے اندر حق کا نام لے کر بھی آپ کو حق سے دور کیا جائے گا، قرآن اور حدیث کا نام لے کر بھی آپ کو قرآن اور حدیث سے دور کیا جائے گا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ کون قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے اور کون قرآن اور حدیث سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت سے پہلے کچھ ایسے نوجوان ہوں گے جو بے وقوف ہوں گے، کم عقل ہوں گے، بڑی اچھی باتیں کریں گے لیکن دن سے پھر جائیں گے، جیسے تیر شکار کو آر پار کر کے نکل جاتی ہے، اسی طرح سے ہمارا نوجوان ایمان سے نکل جائیں گے۔ میرے دوستو، انٹرنیٹ پر قرآن اور حدیث کی بات کرنے والا ہر آدمی صحیح نہیں ہے۔ تو آج انٹرنیٹ پر شکیل بن حدیث کا فتنہ موجود ہے، انجینئر علی مرزا کا فتنہ موجود ہے، اور ابھی آدمی جو اپنے آپ کو احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے۔ میرے دوستوں، دل خون کا آنسو ہوتا ہے کہ کیسے آج ہمارے نوجوان ان ظالموں کے ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ ویسے ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو وہ شخص کذاب ہے، وہ شخص دجال ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی سزا سزائے موت ہے۔ علاج کیا ہے؟ علماء حق سے جڑیے، آپ قرآن اور حدیث کے علم رکھنے والے علماء سے جڑیے۔ میرے دوستو، آپ انٹرنیٹ سے علم حاصل کیجئے، منع نہیں ہے، انٹرنیٹ کی دنیا تو بہت ہی وسیع ہے، لیکن میرے دوستو علماء کے رابطے میں رہ کر آپ علم حاصل کیجئے۔ یہ پہلا فتنہ تھا جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان تباہی کے دہانے پر ہیں۔ دوسرا فتنہ جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان تباہی کے دہانے پر ہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کھانا ہے، پکانا ہے اور انجوائے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دوستو، یہ ایک مسلمان کی زندگی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، ہمیں اس دنیا کے اندر کھانا ہے، پکانا ہے اور انجوائے کرنا ہے، یہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مومن کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
मकसद अपने रब को राजी करना, अपने रब को खुश करना है। कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नमाज उसके लिए, कुर्बानी उसके लिए, जीना उसके लिए, मरना उसके लिए। जिंदगी का मकसद एक है मेरे दोस्तों। इलाज क्या है? इलाज बहुत ही सिंपल है। एक आदमी गुजरा इस दुनिया के अंदर, कारून नाम का अरबपति और खरबपति आदमी था। उसके कौम के चंद नेक लोग उससे आकर कहते हैं कि कारून, तुम इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार, रुपया पैसा कमा, लेकिन कारून मकसद क्या हो? अपने रब को राजी करना, अपने रब को खुश करना। तो जिंदगी का मकसद यह है मेरे दोस्तों। ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान तबाही के दहाने पर है। आज हर नौजवान तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह इश्क और प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये बात हर इंसान बखूबी जानता है कि एक मर्द को एक औरत की जरूरत पड़ती है और एक औरत का एक मर्द की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज हालत है मेरे दोस्तों, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी एक इंसान का मुख्तलिफ औरतों से गलत ताल्लुकात हुआ करते हैं। एक दौर था मेरे दोस्तों कि जब किसी इंसान का किसी लड़की से गलत ताल्लुकात हुआ करता था तो उसे छुपाते थे, लेकिन आज एक स्टेटस बन चुका है, आज एक फख्र बन चुका है। आज लोग ऐलान करते हैं कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स है, मेरी 3 लड़कियों से गलत ताल्लुकात है। कॉलेज की जिंदगी, स्कूलों की जिंदगी, आज माशरा कहाँ जा रहा है मेरे दोस्तों? आज हमारे घरों का माहौल कहाँ जा रहा है? और अफसोस तो इस बात की है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन बुराइयों में सिर्फ वह लड़कियां शामिल हैं जो बेदीन हैं, जो पर्दे से दूर हैं, बल्कि पर्दे वाली लड़कियां भी, बल्कि दीनदार घर वाली लड़कियां भी आज आपको रेस्टोरेंट और पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपशप करती हुई नजर आ जाएंगी। तीसरे मसले का हल क्या है? इसका इलाज क्या है? इलाज बहुत ही सिंपल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि नौजवानों, जब तुम शादी के काबिल हो जाओ तो शादी कर लो। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो नजरें छुप जाएंगी, ऊपर से तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। ये तीसरे मसले का इलाज है। चौथा मसला जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, आज मुसलमानों के घरों से शर्मो हया का जनाजा निकलता चला जा रहा है। आज मुसलमान घर की लड़कियां टिकटॉक पर डांस कर रही है और दुनिया उनके हुस्न का मंजर देख रही है। आज मुसलमान घर की लड़कियां स्कूलों और कॉलेजों के फंक्शन में डांस करती हैं और माँ बाप अपनी लड़कियों के डांस झूम कर देखते हैं। और अगर कोई मना कर दे, अगर कोई समझा दे, तो कहा जाता है कि तुम किस दौर की बात कर रहे हो, तुम दकियानूस हो, तुम पुराने जमाने की बात कर रहे हो। अरे थोड़ा मॉडल बनो मेरे दोस्तों। अल्लाह की कसम, जिस घर से हया चली जाती है वहां से ईमान भी चला जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया और ईमान ये दोनों साथ ही साथ रहा करते हैं। जहां से हया चली गई वहां से ईमान भी निकल जाता है। आज शादियों के मौका पर आज मुसलमान घर की लड़कियां ऐसा कपड़ा इस्तेमाल करती हैं कि शर्म को भी देखकर शर्म आया करती है, हया को भी देखकर हया आया करती है। आज एक बाप अपनी बेटी को ऐसा कपड़ा लाकर दे रहा है, आज एक भाई अपनी बहन को ऐसा कपड़ा लाकर दे रहा है, आज एक शौहर अपनी बीवी को ऐसा कपड़ा लाकर दे रहा है। मेरे दोस्तों, ये जहन्नमियों का लिबास है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी हदीस है, व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमिलातुन, कि क़यामत से पहले कुछ ऐसी औरतें होंगी जो कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी नजर आएंगी। और ऐसी औरतें को जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, आज बॉलीवुड फिल्मों के जरिए, आज टीवी और सीरियल के जरिए आज मुसलमान घर की औरतों के दिलो दिमाग में बात पूरी तरह से भरा जा रहा है कि औरतों तुम आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, किस चीज से? पर्दे से आजाद हो जाओ। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा बेटा की कसम खाकर कहता हूँ कि आजादी नहीं बल्कि गुलामी है। ये मर्द की शावत की गुलामी है। आप जब हवाई जहाज के अंदर सफर करेंगे तो हवाई जहाज के अंदर कुछ लड़कियां होती हैं जिन्हें एयर होस्टेस कहा जाता है। वह दिसंबर और जनवरी जैसे सस्ती हुई सर्दी में भी अपनी पूरी पांव नहीं ढक सकती। दुनिया कहती है कि आजादी है, लेकिन मैं कहता हूं कि आजादी नहीं बल्कि गुलामी है। ये मर्द की शहवत की गुलामी है। ये चौथा मसला है। पांचवा मसला जिसकी वजह से आज हमारे नौजवान तबाही के दहाने पर है, आज मेरे दोस्तों, आज हमारे नौजवानों को गुंडागर्दी का बहुत ही ज्यादा शौक है। किसी को पाते हैं 2-3 झापड़ लगा देते हैं, किसी को पाते हैं बंदूक तक निकाल देते हैं। मेरे दोस्तों, इस्लाम ताकतवर बनने का हुक्म देता है,
لیکن آپ اس طاقت کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیے. آپ ظلم کو روکنے کے لیے طاقتور بنیے. پانچواں مسئلہ ہے. چھٹا مسئلہ جس کی وجہ سے آج ہمارے نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے وہ ہے نشے کا لت ہے, وہ ہے ڈرگس کا لت ہے, وہ ہے سگریٹ کا لت ہے. میرے دوستو آج میڈیا کا رپورٹ بتا رہی ہے کہ آج مسلمانوں کے علاقوں میں آج ڈرگس کا استعمال سب سے زیادہ ہو رہا ہے. میرے دوستو تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, آپ میں ہتیا نہ کرو. آج ہمارا نوجوان میرے دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. میرے دوستو ممبئی کے اندر ٹاٹا ہاسپٹل موجود ہے, کینسر ہاسپٹل موجود ہے, انجینئر اسماعیلیہ ہاسپٹل موجود ہے. جاؤ اور جا کر ان مریضوں کو دیکھو جو کینسر کی وجہ سے, جو تمباکو کی وجہ سے کینسر جیسی بیماری کے شکار ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, آپ نے ہتیا نہ کرو. یہ جس میں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اسے یوں ہی برباد نہ کرو. اور شراب بڑے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شراب پینے والا اپنی ماں کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے, اپنی پھوپھی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے, اپنی خالہ کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے, اپنی چچی کے ساتھ بھی زنا کر سکتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیو نشہ کرنے والے سب کے ساتھ بھی زنا کر سکتے ہیں. تو اب آئیے میں اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ ہمارے نوجوانوں کو صراط مستقیم پر چلا. آمین. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. آمین. اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. اے اللہ فلسطین میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ان کے پریشانوں کو دور عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.